قرآن مجید امر بالمعروف اور نہی انل منکر کرنے والوں کو کتنی بڑی خوشخبری دیتا ہے اور یہ کتنی طریقوں سے انجام پاتا ہے، اور امام علیہ السلام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے سبھی مخلص اور عزیز قرآنی دوستوں کا ایک بار پھر سبیل قرآن کی اس نورانی بزم میں استقبال کرتے ہیں۔ قرآن اچھائیوں کی دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ آئیے اس کا دامن تھامیں تاکہ اچھائیوں کی طرف آگے بڑھے اور برائیوں سے روکے۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 104 اور 105۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 104 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 104 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں اس کے بہترین نکات کو بھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق آیت کا اتحاد و اتفاق اور وحدت سے متعلق دو آیت کے درمیان مذکور ہونا شاید اس وجہ سے ہے کہ متفرق اور دیگرگوں معاشرتی اور اجتماعی نظام میں یا تو خیر اور نیکی کی طرف دعوت دینے کی کسی کو قدرت نہیں ہوتی، یا پھر اس قسم کی دعوت کارگر اور مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دو صورت میں انجام پاتا ہے۔ نمبر ایک عمومی فریضے کے عنوان سے ہے کہ جس شخص میں جتنی قدرت اور توانائی ہے وہ اسی کے مطابق اپنے اس فریضے کو انجام دیتا ہے۔ نمبر دو، ایک منظم اور باقاعدہ تشکیل شدہ گروہ اس فریضے کو انجام دیتا ہے، پوری طاقت اور قدرت سے اس کا اجرا کرتا ہے اور اس پر عمل درآمد کراتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈرائیور سڑک پر قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو دوسرے ڈرائیور ہارن بجا کر اور بتیاں جلا کر اس کو متوجہ کرتے ہیں، اور ٹریفک پولیس اس کو خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ کر دیتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں جنہیں بیان کرنے سے صرف نظر کرتے ہوئے فقط ایک روایت پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیا جائے تو نیکیوں اور خیر کے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں اور کمینے لوگ اور برائیاں غالب آ جائیں۔ نہج البلاغہ نامہ نمبر 47۔ اب تک ہم نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 104 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جانا۔ آئیے اب جانتے ہیں اس کے خاص پیغامات کو بھی۔ نمبر ایک، اسلامی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جنہیں اسلامی حکومت کی تائید حاصل ہو اور وہ معاشرے کی حرکات و سکنات اور اوضاع و احوال پر کڑی نظر رکھیں۔ نمبر دو، معاشرے کی اصلاح اور برائیوں اور تخریب کاریوں کو روکنا ایک باقاعدہ طاقت و قوت اور ایک معین ذمہ دار شخص کے بغیر ناممکن ہے۔ نمبر تین، خیر کی دعوت دینے والا اور نیکی کا حکم دینے والا شخص دین جاننے والا، مردم شناس اور سلیقے مند ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ ذمہ داری بعض افراد کے کندھوں پر ہوتی ہے، سب افراد کے ذمہ نہیں۔ نمبر چار، معاشرے میں نیکی کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ دائمی صورت میں انجام پانا چاہیے، وقتی اور عارضی صورت میں کبھی کبھار اس کو حرکت میں لائے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یدعون الی الخیر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 5، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر مقدم ہے۔ اگر معروف کے لیے راستہ کھلا ہو تو منکرات خود ہی کم ہو جائیں گے۔ نمبر 6، جو لوگ معاشرے کی ترقی اور اصلاح کے لیے دلسوزی سے کام لیتے ہیں وہی لوگ حقیقی معنوں میں کامیاب ہیں۔ سست، بیکار اور گوشہ نشین لوگوں کا اس کامیابی میں کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 7، فلاح اور کامیابی صرف اپنی ذات کی نجات میں منحصر نہیں ہے
बल्कि दूसरों को नजात दिलाना भी फलाह व कामरानी की शराइत में शामिल है। आइए अब सुनते हैं इस एपिसोड की दूसरी आयत यानी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 105 की तिलावत और उसके तर्जुमे को। ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ اور ان لوگوں کی مانند نہ بنو جو روشن دلیلوں کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کا شکار ہو کر متفرق ہو گئے، اور انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ خداوند رحمان الرحیم نے اشرف المخلوقات کے لیے اس آیت میں بھی کچھ خاص پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اس خاص پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، گزشتہ لوگوں کے اختلاف کے تلخ نتیجوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اختلافات کا سبب ہمیشہ جہالت ہی نہیں ہوا کرتا، بلکہ نفسانی خواہشات بھی اختلاف کا باعث ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 3، اختلافات اور تفرقہ بازی نہ صرف دنیا میں تمہاری قدرت و طاقت کے ختم کرنے اور تمہاری شکست کا موجب ہوتی ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی تمہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قرآن نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو کامیاب ہونے کی خوشخبری دی ہے، اور یہ دو طریقوں سے انجام پاتا ہے، ایک شخصی اور ایک اجتماعی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس فریضے کو چھوڑ دیں تو نیکی اور اچھائیاں دھری رہ جائیں گی اور برے لوگ برائیاں ان پر غالب آ جائیں گی۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔